سنن ابی داؤد 4648, سنن نسائی الکبریٰ 8208 کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے آئے تو مغیرہ ابن شعبہ نے سپاس نامہ پڑھا ان کے استقبال میں. ان کو سٹیج پہ بٹھا کے مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پر سپاس نامے میں حضرت علی پہ لعنت کی. علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت. یہ بنو امیہ کا سلوگن ہوتا تھا ولیعوذ باللہ تعالی. تو وہاں پر بھی سعید ابن زید موجود تھے. انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو, یہ جنتی شخص پر لعنت کرتا ہے, جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے, عمر جنت میں ہے, علی جنت میں ہے, عثمان جنت میں ہے. پوری حدیث اشرم وشرف علی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمدللہ اعلان حق کیا اس حوالے سے. لہذا یہ کوئی ایگریڈ اپون مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. صحیح مسلم میں 6229 کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی. بخاری میں بھی اشارتاً 3703, مسلم میں 6220 بھی. مسند ابی یعلا میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں, ام المومنین. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 مسند ابی یعلا میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں, حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی, لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تابعین نے کہا اماں جان کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی بکے؟ انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے, تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت ولیعوذ باللہ تعالی. اور اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ حدیث صحیح ہے, اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے. سیکنڈ لاسٹ مثال, چوتھی مثال, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی کڑوی گولی ہے, ویسے تو ساری کڑوی ہیں, کڑوی در کڑوی آ رہی ہیں. 6220 صحیح مسلم, حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلا کر حکم دیا اور پھر کہا کہ آپ کو کون سی بات مانے ہے کہ آپ علی کو گالیاں نہیں دیتے؟ وہ کہتے جی پتہ نہیں کون سا حکم دیا تھا, جس چیز سے انکار کیا تھا اسی کا حکم دیا تھا. وہ منع کرتے تھے. سعد ابن وقاص کو کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے, آپ کو کس چیز یہ مانے ہے کہ آپ حضرت علی پر لعنت نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی علی کے بارے میں, مجھے ایک بھی مل جاتی جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا. یہ ایک جنتی صحابی سعد بن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ علی کدھر, اور دیکھیں وہ اپنے آپ کو بھی اس لیول پہ نہیں سمجھتے, چہرہ کے بعد کے لوگ. سن معاویہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث مولا علی کے چیپٹر میں یہی لے کر آئے ہیں, امام مسلم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہمیں تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی کہ یہ شخص کون ہوگا. اور مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا کاش مجھے دے دیں. صحیح مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. لیکن علی کو دیا. حضور نے صبح کہا علی کدھر ہے؟ اشوب چشم تھا, اپنا لعاب دہن مبارک لگایا, شفا ہوئی الحمدللہ. دعا فرمائی, اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, اور پھر کہا علی میدان جنگ میں بھی جانا, پہلے ان پر دعوت پیش کرنا. اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی چینج ہو گیا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس سے پتہ چلا یہ جو لوگ دعوت کو نگیٹ کرتے, دعوت کوئی ضروری, دعوت بہت بڑی چیز ہے قتال کے میدان میں بھی. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. مت برا مانیے کافروں کی بات کا, اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے. یہ مکی سورۃ الفرقان آیت نمبر 52. تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے الحمدللہ, جہاد کبیرہ قرآن میں اسے کہا گیا. دوسری بات ہوئی. تیسرا انہوں نے کہا کہ معاویہ سن, جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت, جب کرسچنز کے علماء کے ساتھ حضور کا مباہلہ ہوا, اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران 61 نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ, اپنی اولاد کو لے آؤ, عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی لے آتے ہیں, اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی, فاطمہ, حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہل بیت ہیں, مباہلے کے لیے میں لے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 خوشخبریاں, اور اسی کا ترک سنن نسائی الکبریٰ میں 8477 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے سعد ابن ابی وقاص، اور جب لوگ ان سے ملنے آتے اور وہ لوگوں سے کہتے دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے، اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دے، سنن نسائی الکبری 8477، اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال، میں آرا چلوا لوں گا، حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا. میں نے